نام رج بھائی حیدر شاہ حیدر بھائی کی امام بارگاہ کے پاس کسی چیز جو بڑی چیز ہے اسے چھوڑ دیا اور دوسری چیز کو اپنا لیا، یہ گناہ نہیں ہوتا. یہ چھوٹی چیز کو اپنا لیا یہ گناہ نہیں ہے، یہ ترک اولا ہے، یعنی اولا کو ترک کر دیا. جناب نوح، جناب ہود، جناب لوط، جناب صالح، جناب شعیب سب سے پوچھا گیا ذرا کربلا میں آئیں، 4 برس کی سکینہ یتیم ہو رہی ہے، کوئی تماچے مار رہا ہے، کوئی بندے کھینچ رہا ہے، کوئی بالوں سے پکڑ رہا ہے، کوئی دامن کو آگ لگا رہا ہے، اب تجھے میدان میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. ان کافروں نے دریا کے اوپر بھی پیرا لگا دیا تھا. میرے نبی کے خاندان کو پانی نہیں دیا، باقی جانوروں کو، گھوڑوں کو، اونٹوں کو سب کو پلایا، کتوں تک کو پلایا، لیکن میرے نبی کے خاندان کو نہیں پلایا. اچھا جی، تو جس نے میرا کل والا ولاگ دیکھا ہوگا اس بندے کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا. کل والے ولاگ کے اینڈ پہ میں نے بولا تھا کہ مجھے کیا ہوا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ چیک کرو جی، یہ دیکھو یہ کیا چیز ہے بھائی صاحب، یہ چیک کرو، یہ دیکھو، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یہ دیکھو بھائی صاحب، یہ درخت کے ساتھ نہ چپکی ہوئی، یہ دیکھو پتہ بھی نہیں چل رہا. اچھا میں آیا ہوں، میں اس سائڈ سے کھڑا ہو کے نا یہاں پہ اس طرح درخت کے اوپر ہاتھ رکھا ہے، اور یہ نا اس انگلی کے اندر نا ان کے نا جو بال ہیں وہ چپ گئے ہیں اور کھینچنے سے بھی نہیں رہتے. پھر مجھے لڑکے نے بولا ہے کہ بھائی ہاتھ دھو لو، ہاتھ دھونے سے ان کی خارش چلی جائے. کہتے کہ یہ اگر کہیں پہ چڑھ جائے نا تو اس جگہ پہ خارش ہوتی ہے بہت گندی والی. اور بھائی صاحب میں نے پھر اچھی طرح صابن سے ہاتھ دھوئے. یہ چیک کرو، یہ درخت کے کلر کی تھی جس کی وجہ سے مجھے پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا ہے. تو سب سے پہلے کر دیجیے اپنے ولاگ کا انٹرو. السلام علیکم جی. اسلام کا جواب آپ ہمیں کامنٹس باکس میں دے سکتے ہو. ماشاء اللہ سے جی، آج ہے جی 7 محرم الحرام. کل بھائی نے میک برگر تقسیم کی تھی. آج دیکھتے ہیں کہ بھائی کی نیاز لنگر کیا ہوگا. ابھی بس چلتے ہیں سیدھا بھائی کے گھر کی طرف. تو میری پیاری سی نجمی آرمی کے ممبرز، اللہ پاک آپ سب دوستوں کو خوش رکھے، آباد رکھے. میں ہوں آپ کا اپنا بھائی نجمی. آپ سب دوستوں کا بہت سارا پیار، بہت ساری سپورٹ، بہت ساری محبت ہے. اسی پیار، سپورٹ اور محبت کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں جی ہم اپنا آج کا ولاگ. چینل کو سبسکرائب کر دو، ویڈیو کو لائک کر دو، پیارا سے کمنٹس کر کے ویڈیو کو آگے دوستوں تک شیئر کر دو، اور ولاگ کو اینڈ تک واچ کیا کرو. بات ہے جی کچھ ایسے، بس اب ان سے بچ کے رہنا ہے، باقی خیر ہے. یہ چیک کرو جی، یہ ہے سارے ایسا لگ رہا ہے جیسے درخت کے اوپر چھلکے اترے ہوئے ہیں، ویسے یہ ہے بہت خطرناک. ابھی چلتے ہیں سیدھا بھائی کے گھر کی طرف اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آج بھائی نے کیا تقسیم کرنا ہے. اچھا جی، تو ٹھوکر پہنچ گئے ہیں جی حیدر شاہ حیدر بھائی کی امام بارگاہ کے پاس. ابھی بس آگے جا رہے ہیں جی. عزت واجب ہے اور انبیاء کا احترام واجب ہے. کسی نبی سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ ترک اولا ہوتا ہے کہ کسی چیز جو بڑی چیز ہے اسے چھوڑ دیا اور دوسری چیز کو اپنا لیا، یہ گناہ نہیں ہوتا. کسی بڑی چیز کو چھوڑ کے چھوٹی چیز کو اپنا لیا یہ گناہ نہیں ہے، یہ ترک اولا ہے، یعنی اولا کو ترک کر دیا. کہ انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا، انبیاء معصوم ہیں، یہ ائمہ نے سکھایا. ہر نبی معصوم ہے، لیکن ہر نبی کی عصمت کا اعلان ایسے نہیں ہوا. چپ ہو گئے آپ، تھوڑا سا وقت ہے میرے پاس، اگر میں آپ کا 5 منٹ لے لوں. دیکھیے آپ تاریخ انبیاء اٹھا کے پڑھیں، آپ سورہ نوح پڑھیں، سورہ ہود پڑھیں، اور اس کے بعد سورہ شورا پڑھیں. ہر نبی نے تبلیغ کی ہے رسالت کی. توجہ، یہ میرے نوجوان دوست جتنے بیٹھے ہیں، خدا سب کی جوانیوں کو سلامت رکھے، سب کو نظر بد سے محفوظ رکھے. جیسے سن رہے ہو خدا تمہارے اس شان میں اور اضافہ کرے. ہر نبی نے تبلیغ رسالت کی، ہر نبی نے عبادتوں کی تعلیم دی، ہر نبی نے اصول دین کی تعلیم دی. ہر نبی نے کہا لا الہ الا اللہ کہو، ہر نبی نے کہا ہماری رسالت و نبوت کا اعلان کرو، ہر نبی نے کہا سچ بولو، ہر نبی نے کہا کہ امانت داری اختیار کرو، ہر نبی نے کہا کہ معاشرے کو صاف ستھرا رکھو، ہر نبی نے کہا ایک دوسرے کا احترام کرو، ہر نبی نے کہا اللہ کی عبادت کرو، ہر نبی نے کہا زکوٰۃ دو، ہر نبی نے کہا ہماری راہ میں اللہ کے لیے جہاد کرو. ہر نبی نے یہ کہا. اور ہر نبی کی امت جا جا کے پوچھتی تھی کہ آپ نے ہمیں یہ سب تعلیم دی ہے، آپ کو اس کی کوئی قیمت چاہیے؟ ہر نبی کی امت جا جا کے پوچھتی تھی کہ آپ نے ہمیں یہ ساری اچھی باتوں کی تعلیم دی ہے، کوئی اجر چاہیے؟ تو جناب نوح، جناب ہود، جناب لوط، جناب صالح، جناب شعیب سب سے پوچھا گیا. ہر نبی نے جواب دیا. جا کے پڑھیے گا آپ کہ لکھا ہوا ہے کہ ہر نبی نے جواب دیا. سورہ ہود میں تو 5 انبیاء کا بیان ہے، سورہ نوح میں جناب نوح کا بیان ہے کہ ہر نبی نے کہا اے قوم، یا قوم، ما اسألکم علیہ من اجر
ان اجری الی اللہ، کہ اے قوم ہمیں تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، ہماری رسالت کی اجرت اللہ دے گا۔ کون کون ہے میرا ساتھ دے رہا ہے؟ کون کون بول رہا ہے؟ بولا کرے اس بات پہ کہ اے قوم ہمیں تمہاری قیمت نہیں چاہیے۔ تم پوچھ رہے کہ کوئی قیمت نہیں رسالت و نبوت کی کاموں کی، ہمیں کوئی قیمت نہیں چاہیے، ہماری قیمت اللہ پر ہے، ہماری قیمت اللہ دے گا، ہمارا اجر اللہ دے گا۔ حضرت شعیب نے بھی کہا یہی، نوح نے بھی کہا، ہود نے بھی کہا، لوط نے بھی کہا، صالح نے بھی کہا، سب کا یہی بیان لکھا ہے۔ 5 انبیاء کے بیان اور 5 آیتیں ایک ہی طرح کی۔ ان اجری الا علی رب العالمین، ان اجری الا علی رب العالمین، ان اجری علی رب العالمین، ان اجری علی رب العالمین۔ بے شک ہمارا اجر عالمین کے رب کے پاس ہے، بے شک ہمارا اجر عالمین کا رب دے گا، بے شک ہماری رسالت کی اجرت عالمین کا رب دے گا۔ تم سے نہیں مانگ رہے، تم سے نہیں مانگ رہے، تم سے نہیں مانگ رہے۔ تو جب انبیاء کی یہ سنت قرار پا گئی کہ جو انبیاء کی سنت نہیں ہے، جو اللہ کی سنت ہے، انبیاء کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے، اللہ نے کہا تو انبیاء نے کہا کہ ان سے کہو تم سے اجرت نہیں چاہیے، اللہ ہمیں اجرت دے گا۔ اللہ نے کہا، ہر نبی نے جواب دے دیا۔ تو اب ہر نبی اللہ کی بتائی ہوئی فطرت و سنت پہ عمل کر رہا ہے کہ ہمیں اجر نہیں چاہیے، اللہ نے کہا ہمیں اجر نہیں چاہیے، اللہ نے کہا ہمیں اجر نہیں چاہیے۔ تو جب اللہ کی سنت قرار پا گئی کہ کوئی نبی اپنی امت سے اجرت، کہاں بیٹھے ہیں بھائی، کوئی نبی اپنی امت سے اجرت طلب نہیں کرے گا، تو آخری نبی نے یہ کیوں کہا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ کون کون سمجھا؟ کون کون سمجھا؟ مجھے آپ کی آوازیں زور سے آنی چاہیے، ابھی نکتہ دینے جا رہا ہوں۔ جب سارے انبیاء کو اللہ نے کہہ دیا کہ کہہ دو ہمیں تم سے اجرت نہیں چاہیے، تم سے قیمت نہیں چاہیے، تو آخری نبی کے پاس جب یہ پہنچی ہے نبوت کی زندگی، تو یہاں پر اللہ کی فطرت کیسے بدل گئی؟ آخری نبی کو کیوں کہہ دیا کہ ان سے کہو کہ میں رسالت کی کوئی اجرت نہیں چاہتا، مگر صرف یہ کہ میرے قربا سے مودت کرو، میرے قربا سے مودت کرو، میرے قربا سے مودت کرو۔ تو پہلے قربا کا مطلب تو سمجھو کہ قربا کہتے ہیں کس کو ہیں؟ جب قربا کی گرامر پڑھو گے، قربا کے معنی تو الگ ہیں۔ آپ نے لکھ دیا کہ پیغمبر نے کہا میں تم سے رسالت کی کوئی ضرورت نہیں چاہتا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ کہیں قربا کا مطلب قرابت داروں ہے ہی نہیں، قرابت داروں کہیں ہے ہی نہیں۔ قرابت داروں جب آتا ہے جب جمع کا صیغہ ہو جائے، جسے آپ پلورل کہتے ہیں، جب جمع ہو جائے، بہت سے لوگ جمع ہو جائیں تو قرابت داروں کہا جاتا ہے۔ قربا جمع کا صیغہ نہیں ہے۔ کوئی ہے سمجھنے والا؟ جیتے رہیں، قربا جمع کا صیغہ نہیں ہے۔ قربا کا مطلب قریبی، یہ بات ہوتا ہے ہو گئی قریبی، لیکن قربا سے پہلے لفظ قربا کی گرامر، لغت یہ بتاتی ہے، ڈکشنری یہ بتاتی ہے کہ یہ لفظ کسی مؤنث اور واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، جیتے رہیں جیتے رہیں جیتے رہیں، سلامت رہیں۔ اگر آپ کی بھی بات سمجھ میں آ گئی تو بول دو بھائی، یہ لفظ توجہ ہے، بات ختم ہو رہی ہے۔ اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی کی ہے۔ اتنی عظیم بی بی جناب مریم اللہ کے گھر میں پل رہی ہیں، جناب آسیہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے ہیں، موسیٰ کی پرورش کر رہی ہیں، جناب حوا ہم سب کی ماں، جناب ہاجرہ جن کی نقل میں حج ہو رہا ہے، کسی نبی سے نہ کہا کہ اے ابراہیم یہ نہ کہہ دینا کہ ہاجرہ سے مودت کرو، اے عیسیٰ یہ نہ کہہ دینا کہ مریم سے مودت کرو، اے موسیٰ یہ نہ کہہ دینا کہ میری ماں سے مودت کرو۔ نہ موسیٰ تمہاری ماں زہرا جیسی، نہ عیسیٰ تمہاری ماں زہرا جیسی۔ کہا ایسا کوئی گھرانہ ہے ہی نہیں کہ جس کی مودت واجب قرار دی جائے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ان جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لاؤ کوئی گھرانہ 1400 برس سے یہی بیٹھے، انہی ایوانوں میں بیٹھے ہیں، یہاں سے ہٹے نہیں، ہم جگہ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ہم نے عزاداری کا نصاب بدلا نہیں کہ کل ہم کسی اور کا ذکر کر رہے ہوں، آج کسی اور کا کر رہے ہیں۔ نہ ہم نے حسین و علی کے علاوہ
نہ کسی کو وقت کا حسین مانا ہے، نہ کسی کو وقت کا علی مانا ہے. ہم نے کبھی عزاداری کا نصاب نہیں بدلا. ہم نے کل بھی یزید کو باطل کہا، آج بھی کہہ رہے ہیں، قیامت تک کہتے چلے جائیں. تو ہم مسلسل انہی ایوانوں میں، جہاں جہاں یہ ایوان ہیں، جہاں جہاں یہ حسین کی آماج گاہیں ہیں، جہاں جہاں یہ حسین کا فرش ایسا بچھا ہوا ہے، ہم یہیں بیٹھے. اور ہم تب سے کہہ رہے ہیں، لاؤ کوئی ایسا گھرانہ، لاؤ کوئی ایسی مقدرہ عصمت و طہارت کہ جو زہرا کے برابر ہو. برابر بلند کی تو بات ہی نہیں ہے، برابر ہو تو کوئی لے آؤ، برابر ہو تو کوئی لے آؤ. ایسی بیوی کوئی ہو نہیں سکتی، کوئی ہو نہیں سکتی جس نے حسن و حسین جیسے بیٹے دنیا کو دے دیا ہو، جس نے زینب و ام کلثوم جیسی بیٹیاں دنیا کو دے دی ہو، اور جس نے اپنا آرام ترک کر دیا ہو امت کے آرام کے لیے. حسین نے جب مدینہ چھوڑا تو زہرا نے اپنی قبر چھوڑ دی. 28 رجب کو زہرا نے اپنی قبر چھوڑ دی، اور جہاں جہاں قافلہ حسین جا رہا تھا زہرا پہلے سے موجود تھی. زہرا پہلے سے موجود تھی. جس وقت حسین پہنچے ہیں کربلا، اور کربلا میں اپنے مقتل کی خاک کو اٹھا کہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کسی بیوی کی آواز آ رہی تھی، حسین تو بعد میں آیا ہے، میں 2 محرم سے تیرے مقتل کی خاک کو اپنے بالوں سے جھاڑ رہی ہوں. حسین میں 2 محرم سے تیرے ساتھ تجھ سے پہلے آ چکی ہوں، جہاں جہاں تیرا قافلہ پہنچا ہے میں پہلے سے موجود ہوں، میں پہلے سے موجود ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے عزیزوں کہ ماں تو موجود ہو اور حسن مجتبیٰ جیسا بیٹا ساتھ نہ آیا ہو؟ اس لیے کہ ماں کی قبر کے برابر ہی میں تو حسن مجتبیٰ کی قبر بھی ہے. تو یقیناً جب حسین الوداع کہہ رہے ہوں گے اماں سے، تو بھائی حسن سے بھی الوداع ہوئے ہوں گے. اور میرا دل کہتا ہے کہ جب بھائی حسن سے الوداع کہا ہوگا، جب ماں کی قبر سے الوداع کہا تو ماں کی قبر لرز رہی تھی. آواز آئی، میرے بچوں اپنے کو تنہا نہ سمجھنا، جہاں جہاں تم جاؤ گے یہ اجڑی ہوئی ماں ساتھ ساتھ جائے گی. اور میرا دل کہتا ہے کہ جب حسن مجتبیٰ کی قبر کو آخری سلام کیا ہوگا تو آواز آئی ہوگی، حسین اگر میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں تمہارے ساتھ جنگ کرنے جاتا، لیکن حسین مشیت پروردگار ہے، میری امامت کا عرصہ ختم ہو گیا، لیکن اے حسین میرے قاسم کو لیتے جانا، میرا قاسم حسن بن کے تمہاری حفاظت کرے گا. وہ جو میرے دل کا ارمان ہے وہ قاسم پورا کرے گا. اور یہی ارمان حسن مجتبیٰ کا تھا، یہی ارمان حسن مجتبیٰ کا تھا کہ جب وقت آ جائے کربلا میں قربانیوں کا. کس وقت؟ اس وقت جب حسن مجتبیٰ کے جنازے سے تیر کھینچے جا رہے تھے. جب حسن مجتبیٰ کے جنازے سے تیر کھینچے جا رہے تھے تو قاسم نے بھی تو تیر کھینچے نا. قاسم سے بھی کہا گیا کہ آگے آ گئے قاسم، اور چاہ رہے تھے کہ تیر کھینچے جائے. حسین نے ایک بار قاسم کو سینے سے لگا لیا. قاسم میں تیرا باپ ابھی زندہ ہوں، مجھے اپنا باپ سمجھنا. بابا کا انتقال ہو گیا تو کیا ہوا بیٹے، اپنے کو یتیم نہ سمجھنا. میں ہوں اس وقت، میں تیرے بابا کے جنازے کو تیار کروں گا، دوبارہ کفن پہناؤں گا. وہ خون آلود کفن کافر قاسم نے دیکھا تھا. بابا کا خون آلود کفن قاسم دیکھ رہے تھے. کیا گزری ہوگی 4 برس کے بچے پر کہ میرے بابا کا جنازہ ابھی تو گھر سے گیا تھا اور اب خون آلود ہو کے واپس آ گیا، اور خون بھی ایسا کہ پورا کفن لہو سے لال ہو چکا تھا. اور جب وہ بچہ دیکھے کہ میرا چچا عباس بھی تیر نکال رہا ہے، وہ بچہ دیکھے کہ میرا چچا حسین بھی تیر نکال رہا ہے، اس بچے پہ تو اس وقت قیامت آ گئی جب اس نے دیکھا میری ماں فروا بھی تیر نکال رہی ہے، میری پھوپھی زینب بھی تیر نکال رہی ہے. 70 تیر نکالنا کوئی آسان کام نہیں تھا. تو بچے نے چاہا کہ میں بھی آگے بڑھ جاؤں، اپنے باپ کی خدمت کروں. اس وقت حسین نے اور عباس نے پیار کر کے کہا کہ بیٹے تم یتیم تو ہو گئے لیکن ابھی ہمارا سایہ موجود ہے، ابھی ہمارا سایہ موجود ہے، کیا اب بھی گریہ نہ کرو گے؟ یعنی 4 برس کے بچے کو جب بھی یتیمی کی کوئی وقت آتا ہے تو اس کے سر پر اس کا چچا پیار سے ہاتھ رکھتا ہے، اس کے رخسار چومے جاتے ہیں، اس کو نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں. میں کہوں گا جناب قاسم خوش قسمت تھے آپ کہ جب آپ 4 برس کے یتیم ہوئے تو آپ کو پیار کرنے والے گھر میں موجود تھے. ذرا کربلا میں آئیں، 4 برس کی سکینہ یتیم ہو رہی ہے، کوئی تماچے مار رہا ہے، کوئی بندے کھینچ رہا ہے، کوئی بالوں سے پکڑ رہا ہے، کوئی دامن کو آگ لگا رہا ہے، اور بچی فرات کرو کر کے کہہ رہی ہے چچا عباس اجرکم اللہ، اجرکم اللہ.
जीते रहो, खुदा तुम्हारी आवाजों में रहम फरमा। कासिम देखो करबला में क्या गुजर गई, दिन गुजर गए, आशूर आई तो कासिम 14 बरस के हो गए। वो 14 बरस माँ ने अपने अरमान में निकाला, मेरा कासिम दूल्हा बन के कैसा लगेगा, मेरा कासिम दूल्हा बन के कैसा लगेगा। मेरी माँ बहनों सुनो, एक माँ का अरमान है, हुई होगी शादी या नहीं हुई हमें इससे कोई बहस नहीं। हम तो मेहंदी सिर्फ इसलिए उठाते हैं कि उम्मे फरवा का अरमान था। एक माँ का अरमान होता है कि मेरा बेटा जवान हो तो मैं उसके सर पर सेहरा सजाऊंगी, हाथों में मेहंदी लगाऊंगी, उसके नाम की मेहंदी अपने बालों में लगाऊंगी। तो आम औरतों का ये अरमान हो तो क्या मादर कासिम का ये अरमान नहीं हो सकता? हर रोज नया कुर्ता पहनाती हैं। करबला आ गई, आशूरा आ गया, कासिम को कैसे इजाजत मिली ये कासिम ही जानते हैं। और फिर कासिम ने और मक्तल निगार ने लिख दिया कैसे इजाजत मिली। इसलिए कि जब माँ के पास आए और कहा अम्मा अम्मा चचा हुसैन इजाजत नहीं दे रहे, अम्मा क्या किया जाए। माँ के जहन में फौरन एक मंजर आया। माँ ने कहा कासिम जरा अपनी आस्तीन उल्टो, अपनी आस्तीन उल्टो। एक तावीज बंधा हुआ था। कहा कासिम तुम्हें पता है ये तावीज तुम्हारे बाबा ने बांधा थी, तुम्हारे बाबा ने एक तहरीर लिखी थी। कहा अम्मा कब लिखी थी? कहा जब उनके जिगर के 72 टुकड़े दश्त में कट कर आ रहे थे, जब तुम्हारा बाबा इस दुनिया से जाने वाला था, सबसे मिल लिए, आखिर में मुझे और तुम्हें बुलाया। जब मैं और तुम आ गए तो तुम्हारे बाबा ने एक तहरीर लिखी और तहरीर को लिख के ताबीज बनाया और तुम्हारे बाजू पे बांध दिया और कहा उम्मे फरवा जब जिंदगी में कोई सबसे बड़ी मुसीबत आ जाए तो इस ताबीज को खोल लेना, इसमें तुम्हारी मुसीबत का हल होगा। कासिम आज से बड़ी मुसीबत क्या हो सकती है कि तुम्हारे बाबा का अरमान था कि तुम्हारी सूरत में हसन मुश्तबा जंग करे, तुम्हारी शक्ल में हसन तलवार चलाए। बेटा इससे बड़ी क्या मुसीबत होगी। ताबीज खोला, पढ़ा तो बीबी उम्मे फरवा के चेहरे पर सुर्खी आ गई। कहा बेटे अब तुझे इजाजत से कोई नहीं रोक सकता, अब तुझे मैदान में जाने से कोई नहीं रोक सकता। कासिम का हाथ पकड़ा, हुसैन के खेमे में आई। इमाम हुसैन अपनी भावच के एहतराम में खड़े हो गए। कहा भाभी कैसे आई? कहा कि ऐ मेरे वक्त के इमाम कुछ और नहीं कहना चाहती, आपको ये तहरीर देना चाहती, ये खत देना चाहती हूँ। क्या इस तहरीर को पहचानते हैं? हुसैन ने जैसे ही तहरीर पढ़ी फौरन पहले आंखों से लगाया, चूमा। कहा ये मेरे आका, मेरे मौला, मेरे इमाम, मेरे बड़े भाई हसन मुश्तबा के हाथ की तहरीर है, मैं पहचानता हूँ। अब जो हुसैन ने पढ़ा, हुसैन की आंखों से आंसू बहने लगे। लिखा था ये तहरीर है हसन मुश्तबा की तरफ से हुसैन इब्ने अली के नाम। ऐ हुसैन जब करबला में कुर्बानियों का वक्त आए तो कासिम को रोकना नहीं, कासिम को मेरी तरफ से इजाजत दे देना, कासिम को जंग की इजाजत दे देना, कासिम मेरी तरफ से फिदिया होगा। कहा भाभी अब मैं रोक नहीं सकता, बहुत बड़ी सिफारिश आ गई, अब मैं नहीं रोक सकता। जाओ कासिम। कासिम को तैयार किया, कासिम के सर पर गुलाबी अमामा बांधा, गुलाबी अमामा बांधा। कासिम को नया जुब्बा पहनाया, नया कुर्ता पहनाया। अभी कासिम की कमर में पटका बांध दिया और अभी कासिम के हाथ में तलवार दिया ही चाहते थे कि कहा कासिम मेरे करीब आ जाओ। सारी बीवियां खड़ी हुई हैं, सब देख रहे हैं कि उम्मे फरवा का चांद जा रहा है, हसन की यादगार जा रहा है, वो हसीन तरीन हुस्न का पैकर जा रहा है जिससे बनी हाशिम का मोहल्ला रोशन रहता था। अरे उम्मे फरवा की गोद उजड़ने वाली है, उम्मे फरवा का खैमा वीरान होने वाला। सारी बीवियां गिरिया कर रही थी, रो रही थी। ऐसे में हुसैन ने आगे बढ़कर कासिम के गरीबान को चाक कर दिया, कासिम के गरीबान को चाक कर दिया। ज़ैनब ने रो के पूछा भैया किसी के साथ ऐसा नहीं किया, ये कासिम का गरीबान चाक क्यों किया? इतनी मोहब्बत थी हुसैन को कासिम से। कहते हैं कि ऐ ज़ैनब गरीबान इसलिए चाक किया है ताकि बाहर लोग समझ जाएं कि आने वाला यतीम है, आने वाला यतीम है, शायद किसी को रहम आ जाए, शायद मेरे भाई की यादगार बन जाए, शायद मेरे भाई की यादगार बन जाए। और जी माशाल्लाह से मजलिस सुन लिया जी, बाहर की तरफ निकल रहे हैं और अभी आपसे एक मैंने ज़रूरी बात करनी है, व्लॉग को स्किप नहीं करना। ओके जी, वेलकम बैक, अस्सलामु अलैकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। बात है जी कुछ ऐसे कि आज के व्लॉग का मेन टॉपिक क्या था। आज के व्लॉग का जो मेन टॉपिक था वो ये है
کہ آج بھائی صاحب بھائی کے ہاتھ پہ لگی تھی چوٹ بہت زیادہ، اور آج تھا جی 7 محرم الحرام۔ آج کے دن ان کافروں نے دریا کے اوپر بھی پیرا لگا دیا تھا اور میرے نبی کے خاندان کو پانی نہیں دیا، باقی جانوروں کو، گھوڑوں کو، اونٹوں کو، سب کو پلایا، کتوں تک کو پلایا، لیکن میرے نبی کے خاندان کو نہیں پلایا۔ اور میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو یہ جو گھرانہ ہے نا، اس گھرانے کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوئے تھے، تو جو لوگ نہیں جانتے بلا وجہ تنقید کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ پہلے تحقیق کریں پھر بات کریں، اس طرح نہ بات کریں۔ مطلب کہ جس طرح لوگ، میں سوشل میڈیا دیکھتا ہوں، میرا بھی بہت دل گھبراتا ہے کہ یہ کیا کیا بول رہے ہیں، لیکن مولا ان کو ہدایت دے، اللہ پاک کی ذات ان کو ہدایت دے۔ بھائی صاحب سب سے پہلے آپ یہ کلپ دیکھ لیں، باقی کی بات میں آپ سے بعد میں کرتا ہوں۔ ہاں جی، تو کلپ وغیرہ آپ نے دیکھ لی ہیں جی، ماشاءاللہ سے جی ماشاءاللہ سے کہ یہ کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ بھائی بہتر ہیں۔ 2 دفعہ بھائی کی پٹی بھی کروائی ہے، اور بھائی کے ہاتھ کے اوپر نا کافی زیادہ جو ہے نا وہ چوٹ لگی تھی، وہ صوفے کو پکڑا ہے اور صوفے کے ساتھ جو پتری لگی ہوئی تھی نا وہ انگلی کے اوپر پھری ہے، بہت گندی، اور اتنی زیادہ بھائی کی جو ہے نا انگلی وہ کٹ گئی تھی۔ باقی اللہ کا شکر ہے کہ بھائی ٹھیک ہیں۔ اسی وقت گئے تھے گاڑی پہ جا کے پٹی کروا کے آئے، پھر رات کو بھی پٹی کروائی تھی، پھر رات کو ڈاکٹر نے بولا تھا کہ اب اس کو آپ نے زیادہ مطلب کہ نہیں کرنا، اس کو کھلا چھوڑ دو، اس کے اوپر بس ٹوب دے کر گیا تھا کہ ٹوب لگاتے رہو، اس کو کھلا چھوڑ دو۔ تو ادھر ہی کرتے میں اپنے آج کے ولاگ کا اینڈ۔ امید ہے کہ آج بھائی نے سگما موٹر کے اوپر بریانی تقسیم کی تھی، مطلب کہ بریانی کا لنگر سگما موٹر کے اوپر لوگوں کو بٹھا کے کھلایا تھا۔ تو ادھر ہی کرتے ہیں اپنے آج کے ولاگ کا اینڈ۔ امید ہے کہ آپ کو میرا آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ اگر میرا آج کا ولاگ اچھا لگا تو ہمارے یوٹیوب چینل نجمی ولاگ کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کے بٹن کو پریس کر لیں، تاکہ ہر نہیں آنے والی ویڈیو، ہر نہیں آنے والا ولاگ آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نیکسٹ ولاگ کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، بائے۔